هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں. حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں. میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لانے پہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے میں آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اپنے لیے اعزاز اور شرف سمجھتا ہوں. آج کی اس پر رونق اور پروقار تقریب میں آپ سے چند لمحات کے لیے مخاطب ہونے کا موقع ملا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم جس تقریب میں موجود ہیں یہ نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے منسوب ہے. اور اسی حوالے سے ناچیز چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرے گا جن کا تعلق اور جو معروضات عرض کرنے کا بنیادی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت میں، اپنے عشق میں بھی اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اپنے دل کو اور اپنے سینے کو روشن کرنا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کی پاک کتاب سے، جس میں
سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف ہماری توجہ دلائی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورہ بقرہ آیت نمبر 248. اللہ جل شانہ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کہ آئے تمہارے پاس تابوت صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے چین کا، دلوں کے سکون کا، اور دلوں پہ عرش سے سکینہ نازل کرنے کا اہتمام فرما رکھا ہے. وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس صندوق کے اندر، جس صندوق میں تمہاری تشفی قلب کا بندوبست ہے، تمہارے دل کے سکون کا بندوبست ہے، تمہارے اوپر سکینہ نازل کرنے کا بندوبست ہے، اس میں موجود کیا ہے؟ اس میں کچھ ترکہ بچا ہوا ہے آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا. تحملہ الملائکہ، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا؟ ایک صندوق کی طرف، ایک تابوت کی طرف. اور اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ ترکہ ہے، بچا ہوا ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا. اور اٹھائے ہوئے کون ہے؟ فرشتے. اور نشانی کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اس سے ملتا کیا ہے؟ دلوں کو چین ملتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، دلوں پہ سکون کا اتمام کیا جاتا ہے. مفسرین کرام نے، امام طبری نے، صاحب جلالین نے اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس تابوت میں تھا کیا؟ مختلف چیزیں بیان کی. مثال کے طور پہ فرماتے ہیں عصا موسیٰ وعصا ہارون، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا تھا. وثیاب موسیٰ وثیاب ہارون، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا اور اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس تھا. اور بعض نے کہا کہ ہی العصا والنعلان، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لاٹھیاں بھی تھیں اور ان کی مبارک جوتیاں بھی تھیں جو وہ اپنے مبارک پاؤں میں زیب تن فرمایا کرتے تھے. اب ہے کیا؟ انبیاء کی بچی ہوئی چیزیں، انبیاء کی وہ چیزیں جو استعمال میں رکھتے، اپنی لاٹھیوں کو، اپنے کرتوں کو، اپنے نعلین کو جو وہ استعمال کرتے، وہ اس تابوت میں تھا. اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ بادشاہی کی نشانی کے طور پہ تابوت آیا اور اس تابوت کے اندر سکینہ کا بندوبست کیا گیا، یعنی دل کے اطمینان، دل کے سکون اور دل کی شفا کا بندوبست کیا گیا. اور نشانی کس کی تھی؟ نشانی وہ اللہ کی بن گئی. کس کے لیے؟ جو ایمان والے تھے.
اسی طرح میرے بھائیوں ایک دوسرا واقعہ ہے قرآن مجید میں. اب یہ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 سے کہ یہ واضح ہو جائے کہ از روئے قرآن مجید وہ چیز جس چیز کو کسی پیغمبر کے وجود سے نسبت مل جائے، وہ چیز جسے کسی پیغمبر نے مس کر لیا ہو، وہ چیز جسے کسی پیغمبر نے چھوا ہو، وہ کرتا ہو چاہے اس نے بدن پہ پہنا، وہ عصا ہو چاہے اس نے ہاتھ میں اٹھایا، وہ جوتے ہوں چاہے اس نے اپنے قدموں میں پہنے، کوئی بھی چیز جسے پیغمبر سے نسبت مل جاتی ہے اللہ کے نزدیک وہ چیز برکت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. وہ چیز برکت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے اور وہ آسمان سے سکینہ اترنے کا سبب بن جاتی ہے. اور قرآن مجید نے ایک مقام پر تو اشیاء پیغمبر کو یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اشیاء کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا اور ان کے ذریعے سے بادشاہی اور ان کے ذریعے سے ان کی برکت سے سلطنت کے قائم ہونے کی طرف ہدیہ دیا اور آسمان سے سکون نازل ہونے کے بارے میں بتایا. اب آئیے سورہ یوسف میں، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو پہچان لیتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے اپنے والد گرامی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور قرآن مجید اس سارے واقعے کو بالتفصیل بیان کرتا ہے سورہ یوسف میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص عطا کرتے ہیں، اپنا کرتا عطا کرتے ہیں. کرتا عطا کر کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لو اور واپس میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور یہ جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. یأتی بصیرا، اس لیے کہ ان کی بینائی لوٹ آئے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے. اس کے 3 آیات بعد آیت نمبر 96 میں فرمایا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، وہ خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا، وہ کرتا لے کے جو یوسف علیہ السلام نے دے کے بھیجا تھا. القاہ علی وجہہ، بس وہ جو بھائی تھا، وہ جو بشارت لانے والا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ کرتا نکالا تھیلے سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا ڈال دیا. فرتد بصیرا، اور وہ بصیرت یعقوب علیہ السلام کی جو غم یوسف میں، ہجر یوسف میں رو رو کر چلی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کے کرتے کے چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، گئی ہوئی بصارت کرتے کی برکت سے لوٹ آئی. گئی ہوئی بصارت کرتے کی برکت سے لوٹ آئی. یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان دونوں واقعات سے، چاہے تابوت ہو
چاہے یوسف علیہ السلام کا کرتا ہو قرآن میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جسے کسی پیغمبر کے، کسی نبی کے وجود سے مس نصیب ہو جائے، لمس نصیب ہو جائے، چھونا نصیب ہو جائے، نسبت نصیب ہو جائے، وہ چیز عام نہیں رہتی، بلکہ اس چیز کے اندر سکینہ بھی آ جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے، بادشاہی کی کنجیاں بھی آ جاتی ہیں، اور شفا بھی ایسی شفا آ جاتی ہے کہ گئی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے، گئی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید یہ سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے نبی سے، اللہ کے کسی نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، یا دیگر انبیاء میں سے بھی جس کسی چیز کو نسبت مل جاتی ہے، وہ چیز عام نہیں رہتی، بلکہ نسبت پیغمبر ملنے سے خاص ہو جاتی ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں یاد رکھیں، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، نبی کس چیز کا استاد ہوتا ہے؟ پیغمبر کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ پیغمبر اپنی قوم کو کیا سبق یاد کراتا ہے؟ پیغمبر جتنے بھی آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، سب نے اپنی اقوام کو، اپنی امتوں کو ایک سبق یاد کرایا، اور وہ سبق تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ سبق کیا تھا؟ لا الہ، بولیں بلند آواز سے، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ پیغمبر کا سبق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر توحید کا استاد ہوتا ہے، معلم توحید ہوتا ہے، توحید سینے میں ڈالتا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، ہر شرک کو، ہر شرک کے شائبے کو، ہر دوئی کو، ہر دوئی کے شائبے کو سینے سے نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، کرتا بھیجنے والا یوسف علیہ السلام ہیں، کرتا وصول کرنے والے یعقوب علیہ السلام ہیں، کرتا بھیجنے والا بھی پیغمبر ہے، کرتا وصول کرنے والا بھی پیغمبر ہے، کرتا بھیجنے والا بھی نبی ہے، کرتا وصول کرنے والا بھی نبی ہے، کرتا بھیجنے والا بھی معلم توحید ہے، کرتا وصول کرنے والا بھی معلم توحید ہے۔ تو یوسف نے کرتا بھیجا کہ میرا کرتا ہے، میرے جسم سے لگا ہے، اس لیے اس کرتے میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، کہا نبی نے بھیجا ہے، میرے بیٹے نے بھیجا ہے، اس کے جسم سے لگا ہے، اس میں شفا رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے بھیجنے والے نے بھی بمطابق توحید بھیجا، وصول کرنے والے نے بھی بمطابق توحید وصول کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے، اور رب نے بھی اس میں شفا رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ اس لیے
ان کرتوں میں بھی ان کے جسم اقدس سے مس ہو جانے والی اشیاء میں بھی برکت رکھ دی گئی، شفا رکھ دی گئی۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور عشرہ مبشرہ میں سے صحابی سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی روایت ہے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ میں، آپ نے ایک دن اپنے سامان سے ایک طیالسی کسروانی جبہ نکالا، خوبصورت جبہ نکالا، اور اپنے ایک غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے غلام کو کہا کہ یہ جبہ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ جبہ حضرت اسماء کہنے لگی کہ میری بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور جب حضرت عائشہ کی وفات ہوئی تب سے یہ جبہ میرے پاس آ گیا، اور وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَلْبَسُهَا، اور یہ وہ جبہ ہے جسے نبی پاک شہ لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زیب تن فرماتے تھے۔ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ بیٹا چونکہ یہ جبہ نبی پاک علیہ السلام نے پہنا تھا، اس لیے اب ہم میں سے کبھی بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس جبے کو نکالتے ہیں، نکال کے اسے پانی میں بھگوتے ہیں، وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں، نبی کے جبے سے ایسی شفا جاری ہوتی ہے کہ پینے والوں کی بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن زبیر ابن عوام کی زوجہ، اور روایت کس نے کیا؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں، کہ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی صحابیات کی یہ معمولات میں سے تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ان کے گھر میں، ان کے عزیز و اقارب میں، ان کے رشتہ داروں میں، یا اہل مدینہ میں سے کوئی، تو سرکار کے جبے کو پانی میں دھوتے، اور وہ جو دھومن ہوتا، وہ جو جبہ دھونے والا پانی ہوتا، اس سے اپنے لیے شفا حاصل کرتے۔ اسی طرح ابو القاسم ابن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک استعمال میں رہنے والا ایک پیالہ تھا، حضور کا ایک پیالہ تھا جس سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے، ہماری بستی میں سے کوئی مریض ہوتا، ہم اپنے مریضوں کو حضور کے استعمال شدہ پیالے سے پانی دیتے
اس پیالے کی برکت سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے، عثمان ابن عبداللہ ابن وہب اس کو بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک پیالہ پانی کا دیا، مجھے میرے گھر والوں نے ایک پیالہ پانی کا دیا اور کہا بیٹا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس پہ چلے جاؤ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی، چھوٹی سی چاندی کی ایک ڈبیا تھی، فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاندی کی اس ڈبیا میں نبی پاک علیہ السلام کے بالوں میں سے کچھ بال مبارک تھے، حضور کی مبارک زلفوں سے کچھ بال مبارک تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ، فرماتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں اگر کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو جاتا یا کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو ہم اپنے گھروں سے برتن میں پانی لے کے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پہ حاضر ہو جاتے، ان کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہو جاتے اور وہ برتن اور پانی پیش کرتے، آپ اس برتن میں اپنی چاندی کی وہ ڈبیا ڈبوتی جس میں نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے کہ وہ اس میں بال مبارک ڈبوتی اور وہ پانی لے جا کر ہم اس مریض کو پلاتے جس کو مرض ہوتی یا جس کو نظر بد ہوتی، سرکار علیہ السلام کے بالوں کے ساتھ لگنے والے اس پانی کے استعمال سے ہمارے مریضوں کو شفا ہو جایا کرتی۔ اور محدثین نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابن بطال نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، حافظ بدر الدین عینی نے اور دیگر بے شمار محدثین نے ان حدیث مبارکہ کی ذیل میں ان کے ضمن میں کئی احادیث بیان فرمائی اسی سے متعلقہ، اور فتوے دیے ان محدثین نے، ان فقہائے کرام نے کہ نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے جس چیز کو بھی نسبت مل گئی اللہ نے اس میں برکت بھی رکھ دی، شفا بھی رکھ دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں، غور کریں، اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا، کہ جب کبھی بھی کسی شخص کو نظر بد لگ جاتی یا کسی کو کچھ ہو جاتا، گویا ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں ہے کہ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، 4 بار ہوا۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن وہب فرماتے ہیں کہ اذا اصاب الانسان عین، جب بھی کبھی بھی کسی کو کچھ بھی ہوتا، ہم برتن لے کے حضرت ام سلمہ کے کاشانہ اقدس پہ چلے جاتے،
یہ کون سا زمانہ ہے؟ ام سلمہ کون ہے؟ آپ کی میری مومنوں کی ماں ہیں. اور جانے والے کون ہیں؟ کوئی صحابی ہے، کوئی صحابیہ ہے، کوئی صحابی کا بیٹا ہے، کوئی تابعی کا بیٹا ہے، ان کے اہل خاندان ہے، وہ لے کے جاتے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں تابوت